اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون یہ عالم اللہ کے زیر فرمان ہے۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جس نے اہل ایمان کے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ فرما رکھا ہے، وہ ضرور قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا، جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ ہارے ہوئے اور دینی اعتبار سے دیوالیہ ہیں، وہی بے ایمان ہیں۔ رات و دن میں جو چیز بھی کہیں ٹھہری ہے اللہ کی ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور جو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، میں کسی اور کو اپنا سرپرست اور کارساز بناؤں؟ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اولین مسلم بنوں، اللہ کا فرما بردار اور شعارت اور اطاعت شعار، اور یہ حکم ہے کہ ہرگز مشرک نہ بننا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے سنگین دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اس دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے اسی پر اللہ کی رحمت ہوگی اور وہ کھلی کامیابی ہوگی، اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کو اس کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر بھلائی اور تاخیر عطا فرمائے اور اگر بھلائی اور خیر عطا فرمائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہی ہے۔ وہی اپنے بندوں پر غالب اور با اقتدار ہے، اور وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، اور کہیے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھے یہ قرآن وحی کے ذریعے اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ میں اس کا پیغام سنا دوں اور تم لوگوں کو متنبہ اور خبردار کر دوں، اور ان سب کو خبردار کر دوں جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم اس کے گواہ ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہ نہیں ہوں، کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور میں تمہارے شرک اور شرکا سے بری اور بیزار ہوں۔ سورۃ الانعام کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورۃ الانعام کے بارے میں یہ بات میں نے کل ذکر کی کہ جو ترتیب قرآنی ہے اس میں سورۃ الانعام سے مکی صورتوں کا آغاز ہوا ہے، اور مکی صورتوں کے خاص موضوعات ہیں،
جن میں سر فہرست توحید ہے، توحید کا اثبات، شرک کا ابطال اور اچھے اخلاق کی دعوت، اچھے معاشرے کے قیام کی تحریک، اور مکہ مکرمہ کی صورتوں کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ دور ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جو آپ کی بعثت سے پہلے گزرا اور آپ کی بعثت کے بعد ہجرت سے پہلے گزرا۔ 13 سالہ جو دور ہے مکی دور کہلاتا ہے، جس دور سے متعلق مکی صورتیں اتری ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جہاں تک سورۃ الانعام کا تعلق ہے، چوپاؤں کی سورہ الانعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، خاص طور پر وہ چوپائے کے جن کی حلت کے بارے میں قرآن پاک میں صراحت فرمائی گئی ہے، بھیڑ بکری اور گائے اور اونٹ وغیرہ وغیرہ، یہ جانور کے جن کو جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے، اور پھر ان کے لیے ذبیحہ کا طریقہ متعین فرمایا گیا ہے۔ اللہ کی شریعت نے حلال و حرام کا تعین کیا، لیکن جاہلیت کے پیٹ سے جو رسمیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسی خرافاتی ہوتی ہیں، ایسی بیہودہ ہوتی ہیں کہ عقل بھی ماتم کرتی رہ جائے اور دنیا کے قوانین بھی ایک تماشا دیکھتے رہ جائیں۔ تو دور جاہلیت کا یہی حال تھا، اور قرآن پاک میں خاص طور پر اس صورت میں چوپاؤں کے بارے میں جو نظریات وضع کر رکھے تھے، ان کے گوشت کے بارے میں، نر کے بارے میں، مادہ کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، مردہ کے بارے میں اور زندہ کے بارے میں جو تماشے تھے، جو خرافات تھیں، ان میں سے چند کا تذکرہ اس سورہ میں فرمایا گیا ہے۔ بعض اور مقامات پر رسموں کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سورہ کا نام ہی کیونکہ سورۃ الانعام رکھا گیا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سورہ پوری کی پوری چوپاؤں سے متعلق ہے۔ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر جو نام رکھے گئے ہیں وہ اشاری نام ہیں، رمزی نام ہیں، علامتی نام ہیں۔ کہیں تو صرف ایک لفظ آیا یا کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ آیا یا کسی چیز کی طرف اشارہ آیا تو علامتی طور پر اسی کو نام بنا دیا گیا، جیسے البقرہ گائے، تو گائے کی سورہ، حالانکہ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے حالات میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جزیرہ نما سینا میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور اس لیے فرمایا تھا کہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا اور اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ یہ گائے کی جائے گی، اس کا ایک پارچہ اس مردہ پہ مارا جائے گا، اس کو زندہ کر دیا جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ قاتل کون تھا۔ تو یہ ایک کارروائی کی گئی تھی، اور اس میں جو حیل حجت کی تھی حضرت موسیٰ کے صحابیوں نے، اسرائیلیوں نے، بنی اسرائیل نے جو میخ نکالی تھی اور حکم کو ٹالنے کی جو کوششیں کی تھیں، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بس محض اس واقعے کی وجہ سے سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک علامتی نام ہے، لیکن علامتی نام کے اندر ایک بڑا مضمون چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جب قومیں بگڑتی ہیں اور نبی کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب بگڑتے ہیں تو پھر وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں اور کتنے تماشے کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے نمونے پیش کیے ہیں، حضرت موسیٰ کے سلسلے میں بھی، حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی، اور بھی اسی طرح مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ان کے مخاطب افراد نے جو کچھ کیا اس کے تذکرے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر فرمائے گئے ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ یہ واقعہ ایک علامتی واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے زوال کی علامت بن گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس لیے سنایا گیا کہ وہ ابھی سے ہوش میں آ جائیں کہ کہیں وہ بھی اسی راستے کو اختیار کر کے زوال کی اسی غار میں نہ جھونک دیے جائیں اور اسی گڑھے میں نہ گرا دیے جائیں، اس لیے ایک علامتی نام سے متنبع فرمایا گیا۔ ایسے ہی سورہ آل عمران میں حضرت عمران کے خاندان کا مختصر سے تذکرہ ہے، اور بہت سے موضوعات ہیں۔ نام سورہ آل عمران ہو گیا، اور سورۃ النساء میں عورتوں کے
اچھے خاصے مسائل ہیں، اس لیے خواتین کی سورہ نام رکھ دیا گیا۔ سورۃ المائدہ میں تو آخر میں ایک خان نعمت کا تذکرہ ہے، ایک دو آیت میں اس کا ذکر ہے، پوری سورہ کا نام علامتی طور پر المائدہ رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی الانعام میں تو یہ موضوع چھیڑا گیا ہے، اور جاہلیت نے اس میں جو انڈے بچے پیدا کیے تھے اور اپنی جاہلیت کے نتیجے میں جو رسمیں ایجاد کی تھی ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور کیونکہ سورہ کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ شرک کی بقیہ ادھیڑ دی جائے، اس کی دھجیاں اڑا دی جائیں، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، قلقمہ کر دیا جائے، اور توحید کو پوری قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ثابت کر دیا جائے۔ یہ اصل موضوع ہے مکی صورتوں کا، اور یہاں پر اس سورہ کا تو خاص طور پر یہی موضوع ہے، اٹھان ہی یہیں سے ہوئی ہے کہ وہ اللہ ہے جو قابل تعریف ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تاریکیوں کو بنایا، نور کو بنایا، خالق وہی ہے اس کائنات کا۔ اب یہاں پر بات ان آیات میں یہاں سے شروع کی گئی، بتاؤ آسمان کس کے ہیں، زمین کس کی ہے، فضائیں کس کی ہیں؟ فرمایا گیا کہو کہ اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، فضائیں اللہ کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک تماشا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، دیوتاؤں کو، دیویوں کو شریک کیا جائے، قبروں کو شریک کر دیا جائے، مورتیوں کو۔ تو بڑے بڑے توحید کے علمبردار سامنے آتے ہیں اور بڑی باتیں چھیڑتے ہیں، بڑے نکتے پیدا کرتے ہیں، بہت لکھتے ہیں، بہت کودتے ہیں اور پھاندتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آ جائے حکومت کے شرک کا، سیاست کے شرک کا، عدالت کے شرک کا، تمدن کے شرک کا، تعلیم کے شرک کا، تو یہ سارے توحید کے متوالے اور توحید کے بارے میں چیخنے والے، جن میں خاص طور پر سعودیہ نے جو کندے ناتراش پیدا کیے ہیں، جو سلفی کہلاتے ہیں، جو چیختے ہیں، اس موضوع پر چیختے ہیں، اور جب بات آتی ہے حکمرانی کے شرک کی، جب بات آتی ہے تمدن کے شرک کی، جب بات آتی ہے عدالتوں کے شرک کی، تو ایسے بن جاتے ہیں جیسے جامد ہو گئے، پتھر ہو گئے، مٹی ہو گئے، اور زندگی ختم ہو گئی، زبانیں گنگ ہو گئی، دماغ ان کے بیکار ہو گئے، آنکھیں پتھرا گئیں۔ یہ وہ موقف ہے جو سامنے آتا ہے، یہ وہ تناقض ہے، یہ وہ تضاد ہے، یہ وہ کنٹرڈکشن ہے، یہ توحید کا وہ تماشا ہے جو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کو برپا کیا گیا کہ مکمل توحید کے نظام کو پیش کریں۔ وہ توحید یہ نہیں تھی کہ بس مسجد میں تو اللہ اللہ، اور اس کے بعد سیاست کے میدان میں حکمراں ہے جو خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے وزیر ہیں اور امیر ہیں اور بڑے بڑے اجارہ دار ہیں، دولت مند ہیں، جن کے ہاتھ میں نظام ہے، وہ جس کے بارے میں چاہیں فیصلہ کر دیں، ان کی زبان کو چاہیں جیل میں بند کر دیں، جس کو چاہیں مروا دیں۔ وہاں پھر ان بدماش قسم کے لوگوں کی زبان پر یہ رہتا ہے کہ حاکم تمہیں مارے، تمہیں پیٹے، تمہیں کاٹے، بس تم سر جھکائے رہو۔ تو انبیاء کرام کی ساری دعوت کو تباہ کرنے والے یہ مجرم، اور انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد کو ختم کرنے والے یہ مجرم، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی بات شروع کی تو اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جاہلیت کے ہر نوعیت کے شرک کا خاتمہ مقصود ہے۔ اس لیے آپ نے سیاسی اعتبار سے وقت کے سیاستدانوں سے، چودھریوں سے اتفاق نہیں کیا، آپ نے ان کی سیاست کا انکار کیا، آپ نے ان کی حکمرانی کا انکار کیا، آپ نے ان کے تمدن کا انکار کیا، آپ نے ان کے نظام، ہر طرح کے نظام کا انکار کیا۔ صرف اللہ کی بات چلے گی، اللہ کی بات چلے گی، تعلیم میں، تربیت میں، تمدن میں، معاشرت میں، حکومت میں، سیاست میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر نظام میں اللہ کی حکمرانی اور اللہ چلے گی، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، دعا میں، تلاوت میں۔ یہ نہیں کہ بس جب نماز، روزے اور سجدے وغیرہ کی بات آئی تو توحید کا بڑا نشاط سامنے آتا ہے، اور جب
ایسے حکمراں ہوتے ہیں جو شریعت کو قتل کرتے ہیں، جو شرعی حکم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کے سر پھوڑ دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں، تو اس وقت یہ توحید کے بیانات کرنے والے، یہ ناقص قسم کے جھوٹے اور مکار مولوی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک آ جا رہا، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کے علاوہ میں کسی کو سرپرست بناؤں، کسی کو کارساز بناؤں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عدالت چلے گی؟ اللہ کے علاوہ کسی کی سیاست اور حکومت چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اللہ ہے جو کھلا رہا ہے، اللہ ہے جو پلا رہا ہے، اللہ ہے جو حکومت کر رہا ہے، اللہ ہے جس کے ہاتھ میں نظام ہے، اللہ ہے جو قادر مطلق ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے اس پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو سنگین دن کی سزا مجھے دی جائے گی۔ یہ ہے توحید، اس توحید کو سمجھنا ہے۔ اور یہ توحید شروع ہی اس طرح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کی تو وہ بات صرف مسجد میں نہیں تھی، کسی خانقاہ میں نہیں تھی، وہ بات کھلے بندوں صفا کی پہاڑی پہ للکار کر کہی گئی تھی۔ اور جب وہ بات کہی گئی تھی تو جتنے بھی وقت کے حکمراں تھے، چودھری تھے، سیاستدان تھے، شاطر تھے، مجرم تھے، ان سب کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ ہے وہ توحید جو شرک کے تمام جالوں کو صاف کر دے، اور جو شرک سے کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی مرحلے میں اتفاق کے لیے تیار نہ ہو۔ مسلمانوں پر جہاں مصیبت ہے، ان سے نظام حکمرانی چھینا گیا ہے تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ مشرک ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف فرما دی تھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بی شیئا، میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی بت کو، کسی مورتی کو، کسی قبر کو، کسی استانے کو، کسی ڈیوڑی کو، کسی گنگا کو، کسی درخت کو، اور کسی حکمران کو، طاغوت کو، کسی عدالتی نظام کو میرے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ جب یہ ہوگا تب اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، خلافت کا وعدہ ہے، امن کا وعدہ ہے، عزت کا وعدہ ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہوگا اور لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا زمین کے لیے اور جگہ کے لیے اور اپنی سیادت کے لیے، اور اس کے لیے رجوع کیا جائے گا کافرانہ عدالت کی طرف اور سہارا لیا جائے گا الہادی ملحدانہ سیاست کی طرف، جب یہ راستہ ہوگا تو وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں یا دنیا کے کسی خطے کے، ذلیل ہوں گے، دھتکارے جائیں گے، دردرائے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ انگریزوں نے یہ سلسلہ شروع کیا چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ ان کا مطالبہ وہ نہیں ہے جو ان کا مطالبہ ہونا چاہیے، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مکہ مکرمہ میں تھا اور آپ نے جس کو مدینہ منورہ میں نافذ فرمایا تھا۔ ان کا یہ مطالبہ نہیں رہ گیا ہے، اب ان کا مطالبہ ہے روٹی کپڑا مکان، ان کا مطالبہ ہے ظاہری امن، یہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور لاکھوں مسلمان شہید ہوتے رہے، اور اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ ملک آزاد ہوا، ایک سراب ملا، تو اس کے بعد پھر کھوئے ہوئے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر غاروں میں جھانک رہے ہیں اور وادیوں میں گھس رہے ہیں اور دلدل میں پھنس رہے ہیں، اور ان کو ہدایت نہیں مل رہی اور نہیں ملے گی، کیونکہ جب تک ان کا صحیح وہ نظام سامنے نہیں آئے گا جو پوری قوم کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، طبقے کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ یہ بتایا گیا، یا یہاں کے ہندو بتایا گیا، بدھستوں کو بتایا گیا، سکھوں کو بتایا گیا، ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر جوان کو، ہر طالب علم کو، ہر تاجر کو بتایا گیا؟ کیا یہ بات جیسے نبی پاک علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پر اعلان کر کے ظاہر فرمائی تھی اور پھر پورے مکے کا
ایک ایک بچہ بوڑھا اس سے واقف تھا، ایک ایک عورت اس بات کو جان رہی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی مخالفت کیوں ہو رہی تھی۔ اگر آپ صرف یہ کہتے کہ نماز پڑھ لینے دو، ذکر کر لینے دو، تو آپ کی مخالفت کوئی کیوں کرتا۔ اس لیے توحید کا جب بیان قرآن پاک میں پڑھا جائے اور اللہ کے کلام میں پڑھا جائے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ وہ توحید کی پھیکی اور پیلی کتابیں جن کو لے کر کچھ بحثیں کر لیتے ہیں اور آپس میں فرقے پیدا کر کے ان پر فتوے چھانٹ دیتے ہیں، یہ توحید کا انداز بیان نہیں۔ توحید پاک کی آیات میں ہے، شعلہ زن ہے اور وہ جلال سے بھرپور ہے، اور قرآن پاک میں جب توحید کے تذکرے ہوتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے بجلیاں کون رہی ہیں اور کڑک ہے اور گرج ہے اور خدا تعالیٰ کا جلال نمایاں ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں جو آیتوں میں دکھتی ہیں، اور یہی آیتیں دھیرے دھیرے عقیدے پر جو مردہ کتابیں لکھی گئیں بے جان فلسفے کے اسلوب میں، اور یونان کی جوتیاں چاٹ کر اور ان کے فلسفے کے قلی بن کر جب صرف جھگڑوں اور فتنوں اور فرقوں کے تذکروں سے کتابوں کو بھر کے تیار کیا گیا، تو وہ طلبہ پیدا ہوئے، وہ مولوی پیدا ہوئے جن میں جان نہیں ہے، اور جو وقت کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، جو صرف چیختے اور چلاتے ہیں تو اپنے کسی حق کے لیے چیختے ہیں۔ ان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت نہیں رہتی اور انبیاء کرام کی توحید کے اعلانات نہیں رہتے۔ فرمایا جا رہا ہے صاف سن لو کہ اگر اللہ تعالیٰ طے کر لے کہ تمہیں نقصان پہنچے گا تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو تم کو نفع پہنچا دے، اور اللہ طے کر لے کہ تمہیں خیر عطا فرمائے گا تو کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ اس خیر کو روک دے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ غالب ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، حکومت اللہ کی ہے، جلال اللہ کا ہے، کبریائی اللہ کی ہے، اور جبروت اللہ کا ہے، اور پھر وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے۔ اصلاً تو وہی گواہ ہے اس پوری کائنات کا، پھر اس نے فرشتوں کو گواہ بنایا، اپنے نبیوں کو گواہ بنایا، اہل حق کو گواہ بنایا، اور ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے، پتہ پتہ اس کی بات کر رہا ہے۔ تو اعلان کر دو۔ نبی نے فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف اتارا گیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو بھی آگاہ کر دوں، اور پھر جہاں تک پہنچے، یہ قرآن پہنچنا ہے ہر انسان تک۔ نبی پاک علیہ السلام پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنائے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وحی اس لیے دی گئی تھی، اس وحی کو لے کر کچھ قاری، کچھ حافظ، کچھ مولوی، کچھ ملا اپنے مکتبوں میں بیٹھ گئے اور بس ہو گیا مسئلہ کافی۔ اب وہ ایک الگ قوم ہے، ان کو اپنے حقوق چاہیے، حقوق کے لیے ملحدانہ عدالتیں چاہیے، ملحدانہ سیاست چاہیے، کوئی پارٹی چاہیے جس کا دامن تھام لیں، جس کے جوتے چاٹ لیں، کوئی ان کو لیڈر چاہیے، وہ لیڈر جو نبی پاک علیہ السلام کا دشمن ہو اور جو اسلامی شریعت و نظام کا دشمن ہو اور الہاد اور شرک کا ایک نمونہ ہو۔ یہ چاہیے مسلمانوں کے علماء کو، مسلمانوں کے بڑوں کو، وہ لیڈر چاہیے، وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، وہ اس کے تلوے چاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس راستے نظام کو برپا کرنا چاہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو برپا کرنا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی زندگی چاہتے ہیں، اپنی چٹنی روٹی چاہتے ہیں، وہ اپنے لیے پانی چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا بوجھ کسی طرح سے اٹھانا چاہتے ہیں، منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے توحید سے مطلوب صرف اتنا ہے، دین صرف اس لیے ہے، دین اس لیے ہے کہ دو قومی نظریہ ہو یا اور کوئی سا نظریہ اختیار کر لیا جائے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی مکہ مکرمہ میں دعوت توحید کی جو حیثیت ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ بہرحال اعلان کرنے کا حکم ہے، قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، حکمراں ایک ہے، قانون ساز ایک ہے، کہو، اور میں تمہارے شرک سے، شرکیات سے اور تمہارے مشرکانہ نظام سے بیزار ہوں۔
اس بیزاری کا اظہار کرو۔ اگر مومن ہو تو تمہیں اس بیزاری کا اظہار کر کے اللہ کے موحدانہ نظام کو قائم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ سینکڑوں مرتبہ آواز بلند کی میں نے، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام طریقے جو اختیار کیے گئے، مظاہروں کے، اجتماعات کے، ریلیوں کے اور مختلف سیاست کے کینسر زدہ طریقے 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ اختیار کر لو، ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے، دھتکار دیے جاؤ گے، عذاب میں مبتلا ہوگے، کوئی نجات کا تمہارے پاس راستہ نہیں ہے۔ راستہ وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اختیار فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں جھلستے رہے اور توحید کا اعلان کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی وہ سرزمین عطا فرمائی جس سے پھر وہ سورج نکلتا چلا گیا اور جس کی کرنوں سے پورا جزیرۃ العرب روشن کی روشنی دنیا میں اقصائے عالم سے اقصائے عالم تک پھیلتی چلی گئی، اور جو ابھی کچھ باقی ہے وہ آخری دور میں اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔